الرحمن الرحیم۔ دوستان عزیز، ہمارا جو ایک موضوع چل رہا تھا توبہ کی اہمیت کے حوالہ سے، آج اس کا حصہ نمبر 2 جو ہے وہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوح پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر کی طرف نکلا تو راستے میں مجھے ایک عورت ملی۔ اس نے مجھ سے کہا میں نے ایک گناہ کیا ہے تو کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ عورت بولی میں نے زنا کیا ہے، اور جب زنا کیا میں نے تو میں اس سے حاملہ ہوئی اور ایک بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ میں نے کہا تو برباد ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تو برباد ہوگی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنے راہ چل دیا، یعنی اپنے گھر کی طرف چل گیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کہہ دی ہے، کیا واقع سچ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر حضور کی بارگاہ میں سارا واقعہ جو ہے میں نے عرض کیا تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے وہ آیت نہیں سنی اور نہیں پڑھی؟ اس میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ تو کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی نا تو میں اس عورت کی تلاش میں نکل پڑا، یعنی اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ہر کسی سے پوچھنے لگا اس عورت کے بارے میں، مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ، کسی نے دیکھی جس نے مجھ سے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے، یعنی میں اتنا اسے ڈھونڈتا رہا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بلا آخر میں نے اس عورت کو پا لیا، وہ عورت مجھے مل گئی۔ میں نے اسے یہ آیت کریمہ سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، کہ جب تم توبہ کر لو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو اچھائیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ تو وہ عورت جو ہے جب اس نے یہ آیت کریمہ سنی تو وہ خوش ہوئی، خوشی سے پاگل ہو گئی، یعنی انسان جب خوش ہوتا ہے تو پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنا یہ باغ، اس کا ایک باغ تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا۔ تو یہ ہے صدقے دل سے توبہ کرنے کی فضیلت۔ حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی فتنہ انگیزی شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں، یہ بڑے شرابی تھے، زانی بھی تھے، فتنہ انگیزی یعنی کہ لڑائی جھگڑا بھی ان کا معمول تھا۔ تو ایک دن یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس خیر کے قریب سے گزرا تو آپ اس وقت اتفاق کے ساتھ لوگوں کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہے تھے، اور آیا کریم قلوبہم لذکر اللہ، اس کی تفسیر آپ بیان کر رہے تھے۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے حضور ڈر جائیں؟ آپ نے جب اس آیا کریمہ کی ایسی تشریح کی نا، تفسیر کی، لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے نیک بندہ، کیا مجھ جیسا فاسق فاجر بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سنی نا تو آپ کا چہرہ خوف خدا سے ڈر گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر حضرت عتبۃ الغلام گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔
جب اسے ہوش آیا تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے پاس آئے حضرت عتبہ الغلام کی، اور کچھ اشعار پڑھے کہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نافرمان جوان، کیا تو جانتا ہے گناہوں کی سزا کیا ہے؟ گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، اور روز محشر اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب بنتے ہیں گناہ گار۔ اگر تو نارے جہنم کو برداشت کر سکتا ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے، ورنہ گناہوں سے باز آ جائے۔ آپ نے یہ اشعار پڑھے، تو نے اپنے گناہوں کی عوض اپنی جان کو گروی رکھ دیا، گروی رکھ دیا، اب اسے چھڑانے کی کوشش کر۔ ہم نے گناہوں کے سبب اپنی جان کو گروی رکھا ہے، گناہ کرتے ہیں کل اسے ہی بھگتنا پڑے گا، عذاب قبر بھی جو ہے وہ بھی آئے گا، آخرت کی جو منزلیں ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ تو حضرت عتبہ الغلام نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب اسے ہوش ہے تو کہنے لگا، اے میرے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رب درگزر فرمانے والا ہے، ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، وہ تو کریم رب ہے نا، تم توبہ کرو تو صحیح نا، جب کر لو گے تو وہ توبہ قبول فرمائے گا۔ اس وقت حضرت عتبہ الغلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے تو مجھے ایسے حافظے اور عقل سے بہرہ مند فرما کہ میں قرآن اور علوم دین میں جو کچھ سنوں وہ مجھے یاد ہو جائے، یعنی میں اسے یاد، اتنا زیادہ مجھے حافظہ عطا فرما۔ دوسری دعا، اے اللہ مجھے ایسی آواز عطا کر کہ میں تیرے کلام کی جب قرات کروں تو لوگ میری قرات سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائیں۔ اور تیسری دعا یہ کی، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں بھی تصور نہ کر سکوں کہ کھانا آیا کہاں سے ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عتبہ الغلام کی ان تینوں دعاؤں کو قبول فرمایا، ان کا حافظہ، فہم و فراست بڑھ گئی۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا۔ ایک تو حافظہ بڑا قوی مل گیا، اور دوسری آواز کے اندر درد سوز اتنا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ جب بھی کلام الہی کی آپ تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی تلاوت سن کر بڑے سے بڑا گناہ گار، بڑے سے بڑا پاپی جو ہے گناہوں سے توبہ کر لیتا، اور اس کے گھر میں تیسری دعا کی قبولیت کیسی ہوئی، اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربے کا نمودار ہوتا، اس پر 2 روٹیاں ہوتی، تو آپ انہیں اٹھاتے، روٹی تناول فرما لیتے، جب کھا لیتے تو وہ پیالہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی ساری زندگی جو ہے گزری۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع کبھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے توبہ ضروری ہے۔ علماء سے کسی نے پوچھا، عالم دین سے کسی نے پوچھا، عالم دین سے پوچھا کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ عالم نے جواب دیا، علماء نے جواب دیا کہ کوئی یقینی بات تو نہیں، البتہ کچھ نشانیاں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یقینی بات نہیں ہے، پکا نہیں ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، بس کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا یہ کہ بندہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے اور اس کے بعد گناہوں سے نفرت کرنے والا ہو جائے، اور اس کے دل سے خوشی غائب ہو جائے، ہر وقت اللہ کو موجود ہونے کا احساس ہوتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ یعنی گناہوں کے بعد پھر وہ گناہوں کی طرف دیکھے بھی نہ، اور خوشی اس کے چہرے سے غائب ہو جائے، ہر وقت بس اسے یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، نیکوں کے قریب ہو جائے
اور بروں سے دور ہو جائے، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جائے اور برے بندوں کی صحبت سے کنارہ کش کرنے والا ہو جائے، تو یہ توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے دنیا کی تھوڑی نعمت سے وہ خوش ہو جائے اور آخرت کی کثیر نیکیوں سے بھی وہ خوش نہ ہو کہ یار کم ہے اور کرنی چاہیے۔ اپنے دل کو ہر وقت فراز خداوندی میں مصروف رکھے، ہر وقت اس رب کی مانتا رہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرے، زیادہ وقت خاموش رہتا ہو، اس سے بھی توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیشہ اپنے گزشتہ گناہوں پر افسوس کرتا ہو، یار میں نے وہ گناہ کیے، پتہ نہیں ان کی سزا مجھے کیا ملنے والی ہے۔ غم اور پریشانی کو اپنے لیے لازم پکڑ لیتا ہو، غم میں ہو، پریشانی میں ہو، یار پتہ نہیں کیا بنے گا، قبر کی بھی جو زندگی ہے پتہ نہیں اس میں کیا بنتا ہے، آخرت کی منزلیں ہیں اس میں پتہ نہیں پل صراط سے کیسے گزروں گا، رب کے حضور کھڑا ہو کر میں اپنے گناہوں کا حساب کیسے دوں گا، یعنی ہر چیز میں وہ پریشان رہتا ہو کہ کیا بننے والا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ